اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی مشہور سورہ ہجر، اس کے فضائل، اس کے مختلف شاندار وظائف اور اس کے بہترین قسم کے فوائد آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو فہرست بتا دیتا ہوں سورہ ہجر کے جو وظائف میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ جس عورت کے دودھ نہ آتا ہو، بچے کو دودھ نہ پلا سکتی ہوں، یا دودھ بالکل کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو، اور اوپر والا کسی جانور وغیرہ کا دودھ پلانا پڑتا ہے یا ڈبے کا دودھ پلانا پڑتا ہے، تو بچے، ایک تو اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا بچہ بیمار رہتا ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، تو جس عورت کے پستانوں میں دودھ آتا ہی نہیں ہے، بالکل خالی ہے، تو آپ کو سورہ ہجر کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ عورت کو پھر باہر کا، اوپر کا، کسی بھینس وغیرہ کا دودھ پلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے اپنے پستانوں میں خاتون کے اتنا دودھ آئے گا کہ بچہ اپنی بھوک بالکل مکمل طور پہ پل سکے گا، بچہ جو ہے اپنی ماں کے دودھ پہ۔ یہ ایک آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ بتاؤں گا، جو طالب علم ہوتے ہیں نا، اسکولوں میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے، جن کی یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتا ہے، اور پھر جب امتحان دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ آگے امتحان کا موسم بھی آ رہا ہے۔ تو سورہ ہجر کا ایک ایسا شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ امتحان دیتے وقت آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے گا، اور آپ کو تمام پڑھی ہوئی وہ جو آپ نے اسباق ہوں گی وہ آپ کے یاد آ جائیں گی، اور آپ بالکل، آپ کی یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ امتحان بھی مزے لے کے دے سکیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کی خوشحالی کے لیے، کاروبار میں خوشحالی کے لیے، یا اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں برکت کے لیے اور نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ العالمین آپ جو بھی کاروبار کریں گے، خوشحالی جو ہے نا اس کا آپ منہ دیکھیں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ وظائف ہیں، اور بھی اس صورت کے 20 وظائف ہیں، لیکن یہ 3 جو بہت زیادہ ضروری تھے، اگر میں سارے بیان کروں تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، تو لہٰذا طوالت سے بچنے کے لیے آج سورہ ہجر کے یہ 3 وظائف میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العالمین بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وظائف بتانے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، وظائف بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح حسب معمول آپ کو معاف کیجئے گا، سورہ ہجر کے فضائل، پہلے بس ایک فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سورہ کتنی عظیم اور کتنی اہم سورت ہے۔ تفسیر برہان میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہجر کی تلاوت کا معمول بنایا کرو، اپنے معمولات میں سورہ ہجر کی تلاوت کو شامل کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2-4 دنوں میں یا ہفتے 8 دن میں ایک مرتبہ کم از کم سورہ ہجر کی تلاوت کرے گا، تو اللہ رب العالمین جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر و انصار صحابہ تھے نا، ان تمام صحابہ کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ اس قدر شاندار اور اس قدر عظیم سورہ ہے۔ تو آئیے پہلے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے کہ جس خاتون کے پستانوں میں دودھ نہ آتا ہو اور پرابلمز کا شکار رہتا ہو اس کا بچہ، تو آپ نے کرنا کیا ہے
کہ آپ نے ایک برتن میں پانی بھر لینا ہے. کوشش کریں کہ سلور کا برتن اگر مل جائے، اور سلور کے برتن میں کسی بھی مسجد سے، ایک ہی مسجد سے آپ نے پانی لے لینا ہے. اور اگر سلور کا برتن نہ ملے تو کسی اور برتن میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن پانی یہ لازمی شرط ہے کہ مسجد سے ہی لینا ہے. اب وہ مسجد سے پانی بھر کے آپ اپنے سامنے رکھ لیں. خاتون پڑھنا چاہیں تو خاتون پڑھ سکتی ہیں، اگر ان کے فیملی میں سے کوئی مرد پڑھنا چاہے تو وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی بھی، اللہم بارک بھی. 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک مرتبہ سورہ ہجر کی تلاوت کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو آیت نمبر 9 کو آپ نے 9 دفعہ پڑھنا ہے اور پھر سورت کو کمپلیٹ کر دینا ہے. سورت شروع کرنی ہے، آیت نمبر 9 پر پہنچے تو آیت نمبر 9 کو 9 مرتبہ پر پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورت کو کمپلیٹ کر دیں. آخر پہ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. لے جناب، یہ آپ کا تھا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے یہ جو سورہ ہجر تلاوت کی ہے، اب آپ نے وہ جو مسجد میں سے پانی بھر کے رکھا ہے اس پانی پہ آپ دم کر دیجئے. 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ خاتون اس دم کیے ہوئے پانی کو 3 دن تک اپنے سینے کو، اپنے پستان کو دھوئے، اور جب اپنے پستان کو یا سینے کو دھوتی ہیں تو پھر ساتھ ہی 3 گھونٹ اس دم کیے ہوئے پانی کے بھی بھر لینے ہیں. صبح دھونا ہے، دوپہر کو دھونا ہے اور شام کو دھونا ہے. اور جب بھی دھوئیں آپ 3 مرتبہ 3 گھونٹ آپ نے پانی بھرنا ہے، پانی پینا ہے. اور یہ وظیفہ آپ 3 دن تک کیجئے لگاتار. انشاءاللہ العالمین آپ زندگی بھر کے لیے دعائیں دیں گے کہ خاتون کے سینے میں پھر اللہ پاک اتنا دودھ عطا کریں گے کہ بچے کی بھوک سے بھی اللہ پاک زیادہ رزق عطا کیا کریں گے دودھ کی شکل میں. انشاءاللہ العالمین ایک بار آزمائیں اور پھر زندگی بھر دعائیں. دوسرا وظیفہ ہے جناب یادداشت کی کمزوری. امتحان میں جب جا کے طالب علم بیٹھتے ہیں، اسکول کے ہوں یا مدرسے کے یا کالجز کے، تو پڑھا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، یاد کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے بھول جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں لگتا بھی کیا آپ امتحان دینا ہے. تو آپ میرا یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ العالمین جب آپ امتحان دینے کے لیے جا کے بیٹھیں گے یا پورا سال کلاس میں جب آپ سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ سبق بھی یاد ہو جائے گا، اور امتحان دیتے وقت آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کو تمام اسباق جو ہے نا وہ یاد آ جائیں گے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 کو 41 دفعہ پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ اول آخر 3 بار درود پاک. پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے، پھر آیت نمبر 9 کو 41 مرتبہ پڑھی، اور پھر آخر پہ آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ نے وہ بھنے ہوئے چھولے ہوتے ہیں یا چنے ہوتے ہیں، وہ آپ لے کے اپنے سامنے رکھ لیجئے. جب آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں، یعنی ایک چکر مکمل ہو جائے، 3 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اور آخر پہ 3 مرتبہ پھر درود پاک، تو آپ نے ان چنوں کو، وہ جو آپ نے بھنے ہوئے چنے یا چھولے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان پر دم کر دیجئے. ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر اسی طرح دوسرا چکر کیجئے. دوسرے چکر کے اختتام پہ بھی پھونک لگا دیں، دم کر دیں، اور تیسرے چکر کے اختتام پہ بھی اسی طرح دم کر دیں. اور پھر آپ یہ بھنے ہوئے چنے روزانہ ایک مٹھی یا جتنا آپ کھا سکتے ہیں، مٹھی سے زیادہ نہ ہو، مٹھی سے کم، جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں روزانہ کھائیے. اور خصوصاً ان دنوں میں جب آپ امتحان دینے کے لیے جائیں تو تھوڑے سے چنے کھا کے آپ ساتھ جائیں. انشاءاللہ العالمین آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے آپ کی یادداشت کی جو پرابلم ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آخری وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ وظیفہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں اللہ پاک خوشحالی عطا فرمائے. اگر آپ کسی کے ساتھ مشترکہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رکاوٹیں کوئی بھی نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ العالمین اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، خوشحالی ہوگی انشاءاللہ العالمین. تو آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ ہجر پڑھنی ہے، ایک مرتبہ. اور جب آپ کی پوری سورہ ہجر ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب آپ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کو 1000 مرتبہ تلاوت کرنا ہے.
1000 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے پانی پہ دم کر کے آپ وہ پانی خود پی لیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ چھڑک دیں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ العالمین اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور خوشحالی ہوگی، حائل رکاوٹیں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مالی لحاظ سے بالکل خوشحال کر دیں گے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظائف آپ کو سمجھ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میں یہ وظائف کروں، تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔